اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ۔ سورہ ہود آیات 102 اور 103۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح اخذ ربک تیرے رب کی پکڑ، خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ اذا اخذ القری جب بھی وہ پکڑتا ہے بستیوں کو، یعنی بستی والوں کو، وہی ظالمۃ اس حال میں کہ وہ لوگ ظلم کرنے والے ہوتے ہیں۔ جب اللہ قوموں اور بستیوں کو ان کے ظلم، ان کی سرکشی اور ان کے طغیان کی سزا دیتا ہے تو اسی طرح دیتا ہے جس طرح ان قوموں کو دی جن کے واقعات اوپر بیان ہوئے ہیں۔ اس وقت اللہ کی پکڑ بڑی دردناک اور سخت ہوتی ہے، اور یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے قریش کو سنائی گئی ہے کہ وہ متنبہ ہوں کہ اب ان کی قوم بھی اسی حالات سے گزر رہی ہے جس میں دوسری قومیں جا چکی تھیں اور پھر ان کی پکڑ آ گئی۔ ان اخذہ یقیناً اس کا پکڑنا، یعنی اللہ تعالیٰ کا کسی بھی قوم کو پکڑنا، مواخذہ کرنا، علیم شدید، علیم کہتے ہیں درد کو، علم سے ہے یہ، علیم انتہائی درد، شدید شدت والا درد، یعنی بہت ہی شدید پکڑ ہوتی ہے، بڑی سخت پکڑ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ فرصت دیے رکھتے ہیں، ڈھیل دیے رکھتے ہیں، لیکن جب وقت آتا ہے تو پھر سارے گناہوں کا ایک ہی بار ایسی پکڑ میں آ جاتا ہے انسان کہ پھر بچنے کا کوئی چانس باقی نہیں رہتا۔ ان فی ذالک یقیناً اس میں لآیۃ ضرور نشانی ہے، لمن خاف اس شخص کے لیے جو ڈر گیا، عذاب الآخرتی آخرت کے عذاب سے۔ یعنی یہ جو قوموں کے واقعات بیان ہوئے ہیں، جس طرح نبیوں اور رسولوں کی تکذیب اور اس کا انجام بیان ہوا ہے، اسی طرح ان کے اندر عذاب آخرت سے ڈرنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ ان واقعات سے اس دنیا کے خالق اور مالک کی صفات سامنے آتی ہیں، اور اس کی پسند و ناپسند کا معیار بھی متعین ہو جاتا ہے کہ جب وہ اس دنیا میں سرکشوں اور باغیوں کو عبرت ناک سزا دیتے ہیں تو یہ کس طرح ممکن ہے کہ اس نے اس مجموعی دنیا کے لیے کوئی روز جزا اور سزا نہ رکھا ہو۔ بس ضرور ہے کہ ایک روز جزا و سزا کا آئے گا جس میں نیکوکار اپنی نیکیوں کا صلہ پائیں گے اور بدکار اپنی بدیوں کی سزا بھگتیں گے۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہہ لیجئے کہ یہ تاریخی واقعات انسان کو سمجھا رہے ہیں کہ یہ دنیا خام خواہ نہیں بن گئی، بلکہ اس کو بنانے والا بہت ہی عادل حکیم اللہ ہے، اور وہ ایک دن ایسا لانے والا ہے جس میں اس کا عدل کامل ظاہر ہو اور ہر نیک اور بد کو اپنی نیکی اور بدی کو اپنے آنکھوں سے دیکھ لینے کا موقع ملے۔ پھر اسی دن کے حوالے سے فرمایا ذالک یوم، وہ دن ہے، مجموع لہ الناس، جمع کر دیے جائیں گے، اکٹھے کر دیے جائیں گے اس میں لوگوں کو، وذالک یوم مشہود، اور وہی دن حاضری کا دن ہے۔ ذالک یوم مجموع لہ الناس، یعنی ایسا دن ہوگا جس میں سب اکٹھے کیے جائیں گے، آگے جو گزر گئے وہ بھی اور جو پیچھے آئے وہ بھی، انبیاء بھی اور ان کی امتیں بھی، نیکی کی دعوت دینے والے بھی اور برائی کی راہیں دکھانے والے بھی، حاکم بھی، محکوم بھی، شاہد بھی اور مشہود بھی، ہر ذی متنفس شخص اپنی نیکی کا صلہ پائے گا اور بد اپنی بدی کی سزا بھگتے گا۔ ذالک یوم مشہود، یہ جو حاضری کا دن ہے
اس دن سب کی حاضری ہونی ہے، سب کی پیشی ہونی ہے، ہر معاملے کے سارے فریق موجود ہوں گے اور پورے انصاف کے ساتھ فیصلہ ہو سکے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس موضوع کو قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر بیان فرمایا ہے، جس طرح سورہ بروج میں بھی فرمایا وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ، قسم ہے شاہد کی اور مشہود کی۔ سورہ غافر میں فرمایا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، کہ جس دن گواہ کھڑے ہوں گے۔ سورہ نور میں فرمایا یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، اور جس دن کے ان پر گواہی دیں گے ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں، ان چیزوں کے باب میں جو وہ کر رہے تھے۔ بہرحال وہ ایک حتمی دن ہے جس نے آ کر ہی رہنا ہے، اس دنیا کی زندگی کو ختم ہو جانا ہے اور بالآخر انسان کو دوبارے اٹھائے جانا ہے، اور جب اٹھایا جائے گا تو ساری حقیقتیں اس کے سامنے آ جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اس کو راضی کرنے والے ہیں۔ وما علیہ الا البلاغ۔